بلاول صاحب کہیں یہ ٹرین بھی نہ نکل جائے۔ معروف اینکر پرسن اور صحافی وجیح ثانی اپنے تازہ کالم میں رقم تراز ہیں، کہتے ہیں کراچی کی سیاست پچھلی کئی دہائیوں سے ایسی پرپیچ رہی کہ مائیں اپنے بچوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیتی، سیاست سے وابستہ ہونے کی پاداش میں رشتے ٹھکرائے جاتے، صحافت خوف کے سائے تلے جیتی اور خدمت وہ تو شاید سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہی کی جاتی رہی۔ 2018 میں الیکشن ہونے سے پہلے جیسی گو کی کیفیت تھی شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ ایم کیو ایم جو برسوں اس شہر کی بلا شرکت غیر مالک رہی، اس کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور اس کا ووٹر مخمسے میں تھا کہ ووٹ ڈالنے نکلنا ہے یا نہیں۔ مقامی سطح پر قیادت کے کئی امیدوار پریس کانفرنسز میں پہلے آپ سے پہلے تم یا پہلے میں کے تذبذب کا شکار تھے۔ ایسا سیاسی خلا بدقسمتی سے کئی دہائیوں تک کراچی کو پہلے کبھی میسر نہیں آیا تھا۔ کراچی جو منی پاکستان ہے، جہاں ہر قومیت، ہر زبان بولنے والا اس شہر کا پورا مالک ہے، سب کے لیے مواقع تھے۔ ایک خلا تھا جسے ذرا سی توجہ اور تھوڑی سی محنت اور خلوص سے شاید ہمیشہ کے لیے پر کیا جا سکتا تھا۔ الیکشن ہوئے، RTS بیٹھا، جو ہوا سو ہوا، نتائج آئے تو صوبائی قیادت کا ہما متوقع طور پر پیپلز پارٹی کے سر بیٹھا۔ گو قومی اسمبلی کی نشستوں پر ایم کیو ایم کی نشستوں کا بڑا حصہ PTI کے نصیب میں آیا، لیکن صوبائی اکائیوں کی مضبوطی کی آئینی ترامیم کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ پچھلے ادوار میں کی گئی بلدیاتی ترامیم نے میئر کے اختیارات کچرا اٹھانے تک محدود کر دیے تھے اور وسائل کے لیے وہ خود صوبائی سرخ فیتے کے پیچھے قید تھا۔ ایم کیو ایم کی گزشتہ انتخابات کے بعد کی سیاست کا تذکرہ اگلے کسی کالم کے لیے چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو ملے سنہری موقع کا ذکر کرنا زیادہ اہم ہوگا۔ صوبائی حکومت کے پاس سنہرا موقع تھا کہ وہ اگلے 3-4 سال کی بھرپور خدمت، محبت اور لگن سے کراچی والوں کے دل جیت سکتی تھی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی۔ 2013 سے 2018 میں شہباز شریف کے لاہور ماڈل کو فالو کرنا تھا۔ کراچی کے شہری ٹرانسپورٹ کے قابل استعمال ذرائع کو ترس رہے تھے۔ بسز، لوکل ٹرین منصوبے، ان کے منہ سے شکریہ بلاول یا شکریہ پیپلز پارٹی جیسے الفاظ نکلوانے میں کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن حال یہ رہا کہ وزیر ٹرانسپورٹ بدلتے رہے، 60 بسوں کی آمد کی تاریخیں، پھر تاریخوں پر تاریخیں اور بالآخر وفاق بازی لے گیا۔ سرکولر ریلوے، میٹرو ٹرین جو کسی بھی میٹروپولیٹن کا لازمی جزو ہے، کئی برسوں بلکہ دہائیوں سے کراچی والوں کا خواب ہی رہے، جبکہ ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں یہ خواب حقیقت ہونے لگا ہے۔ پانی کا انتظام شہر میں برسوں سے کئی طرح کے مافیاز کے نرغے میں ہے، جہاں ٹینکر والوں کو پانی ملتا ہے، لائنوں میں نہیں آتا۔ سیوریج کا پول ہر بارش میں کھل جاتا ہے۔ زیادہ بارش، زیادہ پانی، سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تعلیم اداروں کی صورتحال بہتر نہیں تو کم از کم قابل قبول بنائی جا سکتی تھی۔ سب سے بڑا مضبوط اور تگڑا پرائیویٹ اسکول مافیا کراچی میں ہے اور سرکار اگر ملوث نہیں تو کم از کم سہولت کار ضرور ہے۔ صحت کے شعبے میں گو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کام ہوا ہے، لیکن مزید کام ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کراچی خدمت کی سیاست کے ان 3-4 سال کے عوض اہلیان کراچی کے دل اور ووٹ دونوں جیت سکتی تھی۔ پھر بلدیاتی الیکشن کسی بھی نظام کے تحت ہوں، پیپلز پارٹی کا کوئی مد مقابل نہ ہوتا اور ایم کیو ایم کا خلا پیپلز پارٹی بحسن و خوبی پر کر لیتی۔ افسوس ایسی صورتحال میں جب ایم کیو ایم غیر حاضر تھی یا وفاق میں گم شدہ، پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کا دل جیتنے کا سنہری موقع گنوا دیا۔ یہ ٹرین تو خیر نکل چکی۔ کراچی بلاشبہ سندھ ہے اور سندھ کا حصہ ہے، لیکن انتظامی طور پر اس کے مسائل ایک منفرد حل کے متقاضی ہیں۔ یہاں کے مسائل کا اسکیل ملک کے کئی ایک شہروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ اب نیا شور و غوغا بلدیاتی نظام کا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سوا کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز اس نئے بلدیاتی نظام پر معترض ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پیپلز پارٹی اپنے جمہوری کریڈینشلز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں گراس روٹ لیول پر جمہوریت کو مضبوط کرنے اور اختیارات کی نچلی ترین سطح پر منتقلی کا راستہ ہموار کرے۔ ایسے میں بلاول بھٹو صاحب کا بیان کہ بلدیاتی نظام کو کالا نظام کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا
और पीपल्स पार्टी सिंध के वुज़रा एक खालिस इंतज़ामी मसले को लिसानी मसला बताकर खुद को आइसोलेट करने पर तुले हुए हैं। कराची को एक जामे मुत्तफ़िका बल्दियाती निज़ाम देने के पीपल्स पार्टी के दो फ़ायदे होंगे। अव्वल, कराची के शहरी मसाइल के हल का एक संजीदा रास्ता खुलेगा, जिसका क्रेडिट कराची में बसने वाला हर शहरी, खाह वो किसी भी ज़ात कबीले ज़ुबान का हो, पीपल्स पार्टी को देने पर मजबूर होगा। दोम, पीपल्स पार्टी के जमहूरी क्रेडेंशियल्स मज़ीद मजबूत होंगे और वो सीना तान कर कह सकेंगे, हमने अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठकर मसले का हल निकाला और इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम की। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज साबिक सदर जरदारी फखरिया कहते हैं कि मैंने सदर को हासिल बे इंतहा इख्तियारात मुंतखब वज़ीर आज़म को वापस किए और 18वीं तरमीम से सूबों की खुद मुख्तारी बढ़ाई। खिदमत से दिल जीतने वाली ट्रेन तो खैर निकल चुकी, लेकिन इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का कारनामा अब भी सर अंजाम दिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी में मौजूद दानिश्वरों और सीनियर फहम व शऊर वालों की जिम्मेदारी है कि इस अहम मामले पर बिलावल साहब की तवज्जो दिलाएं, कहीं ये ट्रेन भी ना निकल जाए।